سر یہ بتائیے کہ جو ثبوت پاکستان آج سامنے لے کر آیا ہے کیا باضابطہ طور پر یہ بھارتی حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو شیئر کیے جائیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یو این کے فورم پہ شیئر کریں گے. ہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے شیئر کریں گے. ہم اس ڈاسیر کو شیئر کریں گے او آئی سی کے فورم پر سیکرٹری جنرل سے شیئر کریں گے. جو P5 ممالک ہیں اور دیگر اہم جو ممالک ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں اسلام آباد میں جو ایمبیسڈرز ہیں ان کو پیر کے روز دفتر خارجہ میں انشاءاللہ ایک بریف کیا جائے گا اور یہ ڈاسیر جو ہے یہ ان سے شیئر کیا جائے گا. اس کے مندرجہ جات جو ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور جہاں جہاں بھی مناسب ہوا اس کو ہم شیئر کریں گے. اچھا قریشی صاحب، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے بھی پاکستان کے علم میں اور پاکستان پہلے سے بھی عالمی اداروں کے ساتھ شیئر کر چکا ہے. آپ اس کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی توقع کے مطابق عالمی برادری کھڑی کیوں نہیں ہو پا رہی ابھی تک پاکستان کے ساتھ ان ثبوتوں کی روشنی میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اتنے واضح موقف پیش نہیں کیا جو آج ہم نے موقف پیش کیا ہے. اور یہ صرف موقف پیش نہیں کیا، اس میں ہم نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری ایویڈنس کی ہم جانچ پڑتال کر رہے تھے. کرنے کے بعد جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب اس کو، کیونکہ ہمیں جو ان کی آئندہ آنے والے دنوں میں منصوبہ بندی جو ہمارے علم میں ہے آئی ہے، جو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید اس پر ہم جو خاموش سفارتکاری سے جو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے وہ مناسب نہیں ہوگا اور اس کو ان کے اصلی چہرے کو بے نقاب کرنا چاہیے، جو کہ آج ہم نے کیا. ٹھوس شواہد ہیں اور یہ دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ دنیا اس کا نوٹس لے گی. اب آپ نے کہا کہ دنیا نوٹس کیوں نہیں لیتی. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ سیاسی مصلحتوں کے تابع آ جاتے ہیں. میں نے اپنے کلوزنگ ریمارکس میں یہی گزارش کی ہے کہ سیاسی مصلحتوں کا شکار اگر دنیا ہوگی تو اس خطے کا امن و استحکام جو ہے اس پر ضرب آ سکتی ہے جو کہ مناسب نہیں. اچھا قریشی صاحب، ہم پاکستان جانتا ہے کہ افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی رہی ہے. بھارت افغانستان کے ذریعے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھی. اور آج جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ وہاں پر جو بھارت کا سفارت خانہ ہے وہ تو باقاعدہ ایک جو ہے وہ ذریعہ بنا ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی کا. تو کیا یہ تمام ثبوت افغانستان کے ساتھ سامنے رکھے جائیں گے اور افغانستان کو آن بورڈ لایا جائے گا کہ یہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیے افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم بتدریج ان تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دونوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسرے ملک یا کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ یہ شواہد جو ہم نے رکھے ہیں اس کا وہ یقیناً نوٹس لیں گے اور یہ ہندوستان یا ان کی کاؤنسلیٹس جو وہاں ہیں وہ اگر ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جو سفارتی آداب اور معیار کے خلاف ہیں تو اس سے وہ افغانستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہت شکریہ. نجم ثاقب صاحب، آپ کے خیال میں یہ ثبوت جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ ہم نے اتنے زیادہ اور کنفرم چیزیں ہم سامنے رکھی ہیں دنیا کے اور ثبوت ہیں جو ہم سامنے لے کر آئے ہیں کہ بھارت کس انداز میں، یہاں تک کہ آڈیو ریکارڈنگز تک سنوائی گئی، یہاں تک کہ نام بتائے گئے ان لوگوں کے جو اس میں شریک ہیں اس کانسپریسی میں پاکستان کے خلاف اور کون سے سفارت خانہ استعمال ہو رہا ہے. تمام تفصیلات بتائی گئیں، کن کن شہروں میں منصوبہ بندی، کتنے پیسے جاری کیے گئے، را کے ساتھ کون کون سی شخصیات جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، پاکستان کے کن کن لوگوں کو وہاں لے جا کر ٹریننگ دی گئی، کس پاسپورٹ پر لے جایا گیا، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے حوالے سے کہ وہ افغان جعلی پاسپورٹ کے ذریعے انڈیا اس کو لے جایا گیا. اتنی تفصیلات
آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی کسر رہ گئی ہے ابھی بھی بھارت کے دنیا خاموش رہے اس پر؟ اسد, اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے یا ڈی جی ISPR نے ہمیں بتایا ہے آج, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جی, میرا 35 سال کا تجربہ سفارت کا, اس کی بنیاد پہ اگر میں بات کروں تو یہ کچھ ایسی کوشش تھی کہ کچھ نقطوں کو نقطوں سے جوڑ کے تو ایک تصویر بنائی گئی ہے. نمبر 2, وہ جس طرح ہم بچپن میں نہیں سوال کرتے تھے خالی جگہ پر کریں, جی, یہ خالی جگہ تھی جو پر کرنی تھی. اور وہ سارے لوگ, وہ سارے جو سمجھدار لوگ ہیں جو خطے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے پس منظر میں, وہ لوگ جانتے تھے کہ وقت آ گیا ہے کہ بتایا جائے. اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. کون سہولت کار ہیں, کون سہولت کار تھے, کون سی زمین استعمال ہوئی, کون سی زمین استعمال ہوگی, کون سا پیسہ, کتنا پیسہ, کس اکاؤنٹ کے ذریعے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کیوں ہوا, اس کی اہمیت کیا بنتی ہے اس پریس کانفرنس کی. ایک تو یہ کہ جی ثبوت تھے وہ ہم نے پیش کر دیے. میں بڑے غور سے اس پوری پریس کانفرنس کو میں نے دیکھا اور سنا, اور مجھے جو سب سے بنیادی ایک میسج اس میں سے ملا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو یہ باور کرایا گیا کہ پاکستان باخبر ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو, ہندوستان کو اور دنیا بھر کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششوں میں ہندوستان کس حد تک ملوث ہے, کس حد تک سنجیدہ ہے, اور اس کے ثبوت میں یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں. اب اگر ہندوستان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بات ٹھیک تک یعنی محدود رہتی ہے کہ جی پاکستان یہ کر رہا ہے, پاکستان وہ کر رہا ہے. ہمارے ہاں آج یہ ہوا ہے کہ بات بعد میں کی گئی ہے, ثبوت پہلے پیش کیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ خطے کی سیکیورٹی کی بات کریں, اگر آپ سی پیک کی بات کریں اور ہندوستان کے مذموم ارادوں کی بات کریں, تو یہ چیز بڑے تیقن کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ ہندوستان پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے پراپر کوششیں کر رہا ہے. یعنی سیل بنے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک اسپیشل سیکٹری ہے جو PM کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جواب دیتا ہے, اور اس میں 3 جوائنٹ سیکٹری ہیں. بالکل صحیح ہے سر. جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور میں سنا بھی دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس کا وہ ٹکڑا جس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ 22 ارب روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے. ذرا سنیے کیا کہا تھا پریس کانفرنس میں انہوں نے. ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں, شواہد ہیں, جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے. ہندوستان نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے, ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں, سہولت کار ہیں, ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں, اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر, کراچی پر, لاہور پر, پشاور پر, اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں. 22 ارب روپیہ تقسیم کر چکے ہیں. ارشاد صاحب, کتنی بے شرمی سے بھارت یہ سب کر رہا ہے اور دنیا خاموش. دیکھیں 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا خاموش ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے کوئی بہت زیادہ سنجیدہ ایفرٹ جس طرح کی یہ ہوئی ہے, اس طرح کی ساری کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اگر یہ تحریک طالبان پاکستان اتنے بڑے پیمانے پر یہاں دہشت گردی ہوئی ہے تو اس وقت بھی سپانسرڈ وہ ایک صورتحال تھی, اور اس میں پیسہ بھی لگ رہا تھا, اس میں ٹریننگ بھی موجود تھی, اس میں ہتھیار بھی دیے جا رہے تھے, اس میں سارے کام ہو رہے تھے. لیکن ہم نے دنیا کے سامنے کوئی ایسے ثبوت پیش نہیں کیے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ اس میں بھارت انوالو ہے, اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. اب دیکھیے دلچسپ بات ہے کہ کلبھوشن یہاں پکڑا گیا. یہاں بحث یہ نہیں ہو رہی تھی کہ بھارت ایران کی, ہمارے ایک دوست ملک کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے, بلکہ یہاں بحث یہ ہو گئی کہ یہ کس موقع پر پکڑا گیا اور کس موقع پر اس کا افشا ہوا. یہ جی صدر روحانی کے دورے کو جو ہے سبوٹاج کیا گیا, یہ بحث شروع ہو گئی, اور ہم نے اس ایشو کو کہیں کسی فورم پر پراپرلی اٹھایا ہی نہیں ہے 1.5 سال تک, جب تک وہ حکومت قائم رہی جس کے دور میں وہ پکڑا گیا تھا. 16 میں پکڑا گیا تھا, 18 تک وہ حکومت
حکومت تھی، تو اس کو ہم نے پیش ہی نہیں کیا دنیا کے سامنے۔ پھر بھارت چلا گیا عالمی عدالت انصاف میں، اس پر بھی ہماری طرف سے خاموشی ہی رہی۔ تو اس وجہ سے وہ شیر ہوتا چلا گیا، اور جب ہم خود وہ مدعی سست گواہ چست ہے، جب ہم ایک کیس کو صحیح طریقے سے مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہے، اور اگر ہم نے پیش بھی کیا تو یہ کہہ کر پیش کیا کہ ہم جی دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی قربانیاں دے رہی ہیں اور دنیا ہمیں اس کا معاوضہ دے، یہ پرویز مشرف کے دور میں اور بعد کے ادوار میں یہ باتیں بھی ہوتی رہیں، علی صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں۔ یہ نہیں ہوا کہ یہ بھارت کروا رہا ہے، بھارت کے مقاصد یہ ہیں اور بھارت کو لگام ڈالی جائے۔ اب اگر یہ بات ہم کہنا شروع ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بات ہماری سنی جائے گی، سنی جانی چاہیے۔ اگر دنیا یہ چاہتی ہے، بڑی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس خطے میں امن قائم رہے، استحکام قائم رہے، یہاں ایٹمی جنگ کے خطرات نہ منڈلائیں، تو پھر بھارت کو روکنا پڑے گا، اور ہمارا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ روکیں، ورنہ جو کچھ ملک کے اندر بھارت کرا رہا ہے اور جو کچھ کنٹرول لائن پہ ہو رہا ہے، جس انداز میں ڈیلی ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ ایک ہولناک جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔